نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رسول اللہ الیکم جمیعا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ مائدہ آیا مقدسہ نمبر 17 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مائی مریم ام عیسیٰ دونوں ماں بیٹے کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور جو عیسائی اس عقیدے پہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کافر قرار دیا، کیونکہ بعض دفعہ بھولے سے منہ سے نکل جاتا ہے کہ عیسائی تو کافر ہیں، تو کئی لوگ شد و مد سے بلکہ گلے کو پکڑنے کو آ جاتے ہیں کہ عیسائی کافر نہیں ہے، اللہ نے کافر کہا ہے، تم کہو یا نہ کہو اللہ نے کافر کہا ہے۔ کیوں کافر کہا ہے؟ اب اس کی وجہ بھی اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے، آپ سنیں اور پھر قرآن پاک کی آیات مقدسات کو نکال کر خود بھی اس کا مطالعہ کریں اور جائزہ لیں کہ عیسائیوں کو کافر اللہ نے کیوں فرمایا، اور اپنے عقائد کو صحیح کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو شان ہے، حضرت مائی مریم کی بھی شان ہے، ان کے بارے میں کئی مرتبہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ حضرت مائی مریم کی یہ شان ہے کہ اللہ نے انہیں اتنا رتبہ عطا فرمایا کہ حضرت مائی مریم کو یہ ارشاد فرمایا کہ تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، تیرا رتبہ مردوں کے برابر ہے۔
جس طرح مرد با جماعت نماز ادا کرتے ہیں تو بھی کر۔ اور تجھے اللہ تعالیٰ نے اے مریم تمام عورتیں دنیا جہان کی تمام کائنات کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی، نساء العالمین۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنایا، ان کو بھی فضیلت عطا فرمائی، تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ انبیاء سارے تمام جہانوں پر ان کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، کیونکہ وہ اللہ کا کام کرتے رہے اور عام انسانوں سے ہٹ کر تھے۔ اللہ نے تمام انسانوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب کا امام بنایا، تمام انبیاء کا امام بنایا۔ چلو بہرحال وہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، علماء کرام بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علماء کرام کی عزت اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر علماء کرام یہ دین نہ سکھائیں نا تو ہمیں دین کا پتہ بھی نہ چلے، اور ہم علماء کرام کے خلاف بھونکتے بڑے ہیں، منہ میں جو آتے ہیں بکے جاتے ہیں۔ یہ علماء کرام کا صدقہ ہے کہ میں تو اپنی بات کرتا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ علماء کرام کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی سمجھ عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ جس پر اپنا فضل چاہتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ ڈینگے مارنا کچھ اور ہے، ڈینگے جو سننی ہو تو پھر آپ حدیثہ سے سن لو، جو اس وقت کا لعین مردود اور سب سے بڑا کافر ہے۔ کبھی قرآن پاک کو بڑا اعلیٰ کہے گا، کبھی قرآن پاک کو کہے گا کہ یہ تو ناقص کتاب ہی ناقص ہے، یہ کتاب تو تمام چیزیں بتاتی نہیں۔ تم اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو جاؤ، تمہیں علم غیب مل جائے گا۔ تو اس گدھے کے بچے کو تو آج تک نہ ملا۔ القاریات ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، جس کی اس نے بڑی تشریح کی ہے، یہی تشریح اس سے سن لوگوں اس کا اوپر سے القاریہ بھی پڑھنی نہیں آئی، ایسے بونگیاں مارتا رہے، بونگیاں سنتے جاؤ، اس کی جتنی مرضی سننی ہے سن لو۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو کافر فرمایا، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، کہ ضرور کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک عیسیٰ بیٹا ہے مریم کا علیہ السلام، وہ اللہ ہے۔ کہا انہوں نے، اس لیے اللہ نے انہیں کافر کہا کہ انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ ہے عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ مسیح بن مریم بیٹا مریم کا، وہ اللہ ہے۔ اس لیے اللہ نے انہیں کافر کہا کہ یہ ایسے لوگ، ایسے کہنے والے اور ایسا عقیدہ رکھنے والے کہ عیسیٰ بن مریم اللہ ہے، وہ کافر ہیں۔ تو یہاں احمد عیسیٰ وہ کہتا میں اللہ ہوں، یہ یعنی اس سے بھی بڑا کافر ہے، عیسائیوں سے بھی بڑا کافر یہ ہے۔ عیسائیوں سے بھی بڑا کافر احمد عیسیٰ ہے۔ محبوب آپ فرما دیں، آپ کہہ دیں، فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، پھر تم کہو کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرح کر سکتا ہے، کس کے ملک
چیزیں ہیں اللہ کے علاوہ، یا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسے کر سکتا ہے کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر دے؟ اللہ کے علاوہ بھی ہے کوئی ایسا؟ ان ارادہ ان یہلکا، اگر وہ ہلاک کر دے عیسیٰ بن مریم کو اور اس کی ماں کو، ومن فی الارض جمیعا، تو پھر تمام زمین والوں میں سے کون ہے اسے بچا سکے؟ ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ، مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی ماں کو اللہ تعالیٰ اگر دنیا سے مٹا دے، لے جائے دنیا سے، تو پھر کون ہے اس کو بچانے والا؟ ومن فی الارض جمیعا، کوئی ہے ایسا تم سب میں سے کہ اس کو بچا لے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اور جو کچھ ان دونوں کے یعنی آسمانوں کے اور زمین کے جو کچھ درمیان ہے، یخلق ما یشاء، بے شک وہی بناتا ہے جیسے چاہتا ہے، وہی بنا دیتا ہے، پیدا کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے یا جیسے چاہتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ تعالی ہر شے پر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ، یہ کئی دفعہ میں بات ضمناً عرض کر چکا ہوں کہ پہلے یہودیوں اور عیسائیوں نے انبیاء کو اللہ کا بیٹا کہا، اللہ کا رشتہ دار بنایا، اور بعد میں خود بھی کہنے لگے اپنے آپ کو ہم بھی اللہ کی اولاد ہیں، نحن ابناء اللہ، ہم بھی اللہ کی اولاد ہیں۔ کہا یہودیوں نے اور عیسائیوں نے نحن ابناء اللہ، ہم بھی اللہ کی اولاد ہیں۔ ہمارے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک، نہ کوئی اللہ کی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی اللہ کا جننے والا یعنی اس کا باپ نہیں، نہ اس کا باپ ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے اور قرآن مجید نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دو محبوب، ان کو سکھا دو، بتا دو، اللہ الصمد، اللہ تمہاری عبادات سے، تمہارے کھانے پینے سے، تمہارے کاروبار سے بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، بے نیاز ہے۔ کاروبار کرو گے یہ تمہیں فائدہ خود پیدا ہے، کماؤ گے وہ بھی تمہیں اور تمہارے بچوں کو فائدہ ہے۔ لیکن اللہ کی شان کیا ہے؟ لم یلد، نہ ہی کسی کو وہ جننے والا ہے، ولم یولد، اور نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ لم یلد، نہ ہی کسی کو وہ جننے والا ہے، ولم یولد، اور نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ اب یہاں تو یہ آسان سا ترجمہ کر دیں کہ نہ ہی کسی کا وہ باپ ہے، نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، آسان سا ترجمہ، لم یلد ولم یولد۔ تم اپنا عقیدہ کیوں خراب کرتے ہو؟ خود اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی کا بیٹا نہیں، میں کسی کا باپ نہیں، اور میری وحدانیت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو اب جو زبردستی ٹھہرائے وہ کافر ہی ہیں نا، وہ تو کافر ہیں۔
اب اس آیا مقدسہ کے لحاظ سے یہودی بھی کافر، عیسائی بھی کافر، انہوں نے بلکہ اب تو مورتیاں بھی بنا لی ہیں حضرت مائی مریم کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، سلیب بنا کے وہ ایسے ٹانگ کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے والے ہیں، اور اب دیکھو کہ یہودی اور عیسائی آپس میں بھائی بھائی ہیں، سب کو تکلیف کس سے ہے؟ مسلمان سے، سب کو تکلیف کس سے ہے؟ مسلمان سے۔ اور مسلمان سیکولر، خاص طور پہ اوپر والا طبقہ جتنا وہ سیکولر ہے، ہم جو مذہب میں شدت ہی نہیں ہے، مذہب میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، ایسے مولوی بیان کرتے ہیں، ایسے فلاں کرتے ہیں، ایسے ڈھینگ کرتے ہیں، وہ مولویوں کو کوسنا شروع کر دے۔ مولوی بیان نہیں کرتے، قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ کافر ہیں عیسائی، کس لیے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہا، اللہ بنا لیا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام اس کی ماں مریم کو مار دے، ختم کر دے، موت دے دے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی یہ خدا مانیں گے۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام، جو عیسائیوں کا عیسیٰ ہے، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو لٹکا دیا، مسلمانوں کا عیسیٰ نہیں۔ میں یہ بھی کہتا رہتا ہوں کہ مسلمانوں کے عیسیٰ علیہ السلام میں فرق ہے اور عیسائیوں کے عیسیٰ میں فرق ہے، ظاہری فرق ہے۔ ہمارا عیسیٰ، مسلمانوں کا عیسیٰ، اللہ کا نبی عیسیٰ، وہ عیسیٰ ہے جس کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا۔ عیسائیوں کا عیسیٰ وہ عیسیٰ ہے جس کو یہودیوں نے چڑھا دیا، اور آج تک وہ عیسائی یہی کہتے آ رہے ہیں ہماری خاطر چڑھ گیا، ہماری خاطر چڑھ گیا۔ تمہاری خاطر کیوں بھی چڑھے اللہ کا نبی؟ اور اسی طرح عیسائیوں کے خدا میں اور ہمارے خدا میں فرق بھی ہے۔ بعض کہتے ہیں خدا تو سب کا ایک ہے، ایک نہیں ہے۔ خدا وحدہ لا شریک صرف مسلمانوں کا ایک خدا ہے۔ یہ صرف مسلمان ہی مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، بس مسلمان ہی مانتے ہیں اللہ ایک ہے، عیسائی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں تین ہے۔ قرآن پاک نے ہماری تصدیق فرمائی ہے۔ عیسائی کہتے ہیں خدا تین ہے، تین ہے، اللہ، مسیح، مریم۔ کچھ ان میں پھر ایک فرقہ عقیدہ علیحدہ علیحدہ دو عقیدے، مسیح اللہ، مسیح روح القدس جبریل امین، ادھر بھی تین، ادھر بھی تین۔ پھر آگے ان کے فرقے ہیں جس طرح ہمارے مسلمانوں کے فرقے ہیں، کوئی کیتھولک ہے، کوئی پروٹسٹنٹس ہے، ٹینٹسٹ۔ ان فرقوں کو ہمیں اتنے زیادہ کنگالنے کی ضرورت نہیں، ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ یہ سارے فرقے تین خدا کے قائل ہے، چاہے روح القدس کو مان لیں تو چاہے مائی مریم کو مان لیں، ان کے تین خدا ہیں، صرف مسلمانوں کا ایک خدا ہے وحدہ لا شریک، بس۔ اس لیے ان کے خدا میں بھی فرق، ہمارے خدا میں بھی فرق۔ لہذا جو تین خداؤں کو مانتا ہے اللہ نے اسے کافر کہا ہے، کافر کہا ہے۔ اس طرح یہودیوں کا بھی خدا علیحدہ ہے، ہمارا خدا علیحدہ ہے۔ یہودیوں کا اللہ علیحدہ ہے، ہمارا اللہ بھی علیحدہ ہے۔ ان کا اللہ عزیر علیہ السلام کا باپ ہے، ہمارا اللہ اس کیٹیگری سے پاک ہے۔
لم یلد ولم یولد، ہمارا اللہ تعالیٰ اس کیٹاگری سے پاک ہے، نہ کوئی اس کا بیٹا ہے نہ کوئی اس کا باپ ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، دنیا کائنات میں اس کا کوئی ہم سر بھی نہیں۔ ہمارا اللہ حی قیوم ہے، اور وہ تمام جو بھی زمین آسمان کے درمیان چیزیں ہیں سب کا خالق ہے اور سب اس کی مخلوق ہے۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے اللہ کا تو فرق آ گیا، یہ تو آپ کو وضاحت کے ساتھ پتہ چل گیا۔ اب ہم اس کا ترجمہ تھوڑا سا کر لیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل کہہ دو محبوب فمن یملک من اللہ شیئا، جو بھی ایسا کوئی کر سکتا ہے تو آئے سامنے۔ ان ارادہ اور اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی ماں مریم کو ہلاک کر دے، یہلکا ہلاک کر دے، مار دے، ومن فی الارض جمیعا، تو پھر زمین میں ان کو بچانے والا کوئی ہے نہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہیں جو کچھ آسمانوں کے درمیان ہے اور آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے۔ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اور جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان ہے ان سب کو پیدا کرنے والا یخلق ما یشاء، پیدا کرنے والا اللہ ہے، جسے چاہتا ہے یا جیسے چاہتا ہے پیدا ہو۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر مطلق طاقت رکھنے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ وقالت الیہود والنصارى، اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا نحن ابناء اللہ، پہلے تو اللہ کے انبیاء کو اللہ کا رشتہ دار بتایا، پھر خود بھی کہنے لگے ہم بھی اللہ کی اولاد ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان میں اور مسلمانوں کے اللہ میں تو فرق ہے۔ ہمارا اللہ ہمارا باپ نہیں، ہم اولاد نہیں اللہ کی، اور عیسائی یہودی تو اولاد ہے اللہ کی، لاڈلی قوم، چاہے ان پہ گڑے برسیں، چاہے ان پر پتھر برسیں، چاہے ان کو اللہ نے بندر بنا دیتے، پھر بھی عقیدہ آج بھی نبی علیہ السلام تک، قرآن پاک نے بیان کیا، نبی علیہ السلام تک بھی کہنے لگے کہ اللہ ہمارا باپ ہے، اللہ ہمارا باپ ہے، اللہ ہمارا باپ ہے، ہم اللہ کی اولاد ہیں۔ اور عیسائی تو سینہ تان کے کہتے ہیں ہمارے باپ جو تو آسمان پر بیٹھا ہے، اے ہمارے باپ جو تو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیرا نام پاک مانا جائے۔ تو باپ کہہ دیا، باپ تو کہہ دیا تو پاک کیسے مانا جائے؟ باپ تو پاپ والا ہوتا ہے، باپ تو پاپ والا ہے، پاپ نہ کرے تو پیدا کیسے ہوگا؟ باپ تو پاپ والا ہے، پاک نہیں۔ اور مسلمان وہ ہیں جن کا خدا کسی کا باپ نہیں، بس اپنی قدرت کاملہ سے سب چیزوں کو پیدا فرمایا لیکن باپ نہیں۔ وَأَحِبَّاهُ، اور وہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس کے پیارے ہیں، ہم اس کے پیارے ہیں، یہ تو اس کے پیارے ہیں، تو بچے جو ہوئے، اولاد جو ہوئی، اس لیے ان کی شکلیں بھی بدلیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنتیں بھی بھیجیں۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ان کو خنزیر بھی، بندر بھی بنوا دیا، پھر بھی یہ قوم سمجھنے والی نہیں، قطن نہیں۔ اور یہودی، اب یہودیوں اور اتحاد، میں بات کر رہا ہوں یہودیوں اور اپنا عیسائیوں کا آپس میں اتحاد نظر آتا ہے، اور دشمنی کس سے ہے؟ مسلمان سے۔ دشمنی کس سے ہے؟ مسلمان سے۔ یہ ہیں یہودی اور عیسائی جو مسلمان سے دشمنی رکھتے ہیں، مسلمان کو مٹا دو،
مسلمان کو مٹا دو. جتنا یہ مٹانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ مسلمانوں کو عروج عطا فرماتا ہے، اور مسلمان بڑھ رہے ہیں. کوئی نہ کوئی احمد عیسیٰ جیسا کوئی کمینہ سا نہ کیا محمد کے فلٹر سے آنے والا کوئی خبیث سا لونڈا سا اس کو کھڑا کر دیتے ہیں. لونڈے ہی کھڑے ہوئے ہیں. ایک وہ عبد القادر ہے، ایک وہ میرے ذہن میں آ گئی وہ ناصر سلطانی، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے نسبت رکھتا ہے. پیر انہوں نے بنا دیا، گدی دے دی، بعد میں پھٹتا پھٹتا اب وہ بھی نبی ہے. ناصر سلطانی وہ بھی نبی ہے. پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے بھونکتے رہتے ہیں. وہ بھونک کے اخیر اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دیتا ہے. ناصر سلطانی وہ بھی یہودیوں اور عیسائیوں کا پٹھو بنا ہوا ہے، اور اسلام کو وہ بھی برا. اکثر اسلام سے پھٹے ہوئے، نذیر پھٹ گیا، اس کا بیٹا جو ہے مرزائی بن گیا، مرزائیوں کے ویزے پہ احمد عیسیٰ باہر چلا گیا. آج دیکھو اپنے آپ کو مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کو آوازیں دے دے کے کس کس کے، او گدھے کے بچوں، او گدھے کے. حرام زادہ خود ہے، حرام زادہ خود ہے، اور سارے حرام زادے آپ اکٹھے ہونے لگے. یغفر لمن یشاء بل انتم بشر مثلکم، بلکہ تم بشر ممن خلق، اس سے بڑھ کر. یغفر لمن یشاء. اب رب تعالیٰ وعد اللہ شریف فرماتا ہے کہ اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے پھر اس کی توبہ قبول کرنا بخشنا اس کا کام ہے، بخش لیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ طاقت ہے، اور پکڑ لیتا ہے، عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی. وَمَا بَيْنَهُمَا. اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ بھی اللہ کا ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. آخر ٹھکانہ اسی کی طرف ہے. ہر ایک چیز نے، زمین و آسمان کی ہر ایک چیز نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو بہرحال آج کا جو مسئلہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مائدہ سے جو شرک کرتے ہیں ان کو کافر فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مائدہ کے ساتھ جو نظریہ وہ رکھتے ہیں عیسائی یہودی، وہ کافر ہیں. اس عقیدے سے باز آ جائے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، تو ان کا اسلام قبول ہوگا اور آقا علیہ السلام کی امت بنے. یہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں. وہ آئیں گے اور اسلام کا غلبہ ہوگا. ایک دفعہ صحابہ کرام کے دور میں ہوا، اور دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں عیسائیوں کو بھی مسلمان فرمائے گا، یہودیوں کو بھی مسلمان فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ اپنے عقیدے پہ، اپنے ایمان پہ مضبوط رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بھی شان پہچاننے کی، آپ کی والدہ مائدہ حضرت مائی مریم کی شان کو بھی پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. دونوں الہ نہیں، دونوں خدا نہیں، دونوں خدا کے بندے ہیں. ماں بھی تو بیٹا بھی، ماں بیٹا دونوں بندے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائے، محبت رسول عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واحسن الجزاء. وما علینا الا البلاغ المبین.